یا تم نہیں یا ہم نہیں. قادر مندوخیل صاحب، یہ بڑا جو ہے وہ سخت ترین بات، اس سے زیادہ سخت بات کوئی سیاست میں نہیں کر سکتا کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ نہ ہم جمہوریت کا خیال کریں گے، نہ کسی اور اخلاقیات کا خیال کریں گے، یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے. یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کی جو سوچ ہے یا جو ان کے نظریات ہیں، ظاہر ہے کہ آپ حکومت میں ان کے ساتھ ہیں، لیکن پیپلز پارٹی ان نظریات کو کس طرح سے دیکھتی ہے اور آپ کیا تائید کرتے ہیں ان کے اس موقف کی؟ دیکھیے اشفاق ستی صاحب، پیپلز پارٹی نے، میں نے پہلے سیگمنٹ میں آپ کو بتایا کہ 80,000 کھوڑے ہم نے کھائے، ہم نے شہادتیں دیکھی ہے، ہم نے پانسیاں دیکھی ہے، ہم نے ضیاء الحق کی جو آپ کیا کہو جو ظلم ستم تو وہ دیکھا ہے. تو کسی طور پہ پیپلز پارٹی کسی اور پارٹی پہ ظلم کا سوچ بھی نہیں سکتی ہے. اور پچھلے دنوں میں جب یہ بات آ گئی سامنے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کے، تو میں اسی رات پہ ایک چینل پہ میں نے کہا کہ کم سے کم میں نہیں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی میں ذاتی طور پہ تو شدید مخالفت کرتا ہوں، میری پارٹی بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی حمایت کریں گے. باقی جو رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ نے کلپ سنا ہے تو یقیناً ایک افسوسناک امر ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی مخالف کو یہاں تک دھمکی دے کے نہ تم رہو گی یا میں رہوں گا. سیاسی میدان میں سیاست ہے، اور نواز شریف صاحب 2 مرتبہ حکومتیں ختم ہو گئی، واپس آ گئے، پیپلز پارٹی کی ختم ہوئی ہے، ہماری حکومتوں کو ہٹا دیا گیا ہے، ہم واپس آ گئے جدوجہد کر کے. اور یہی مشورہ میرا عمران خان صاحب کو بھی ہے، اور میں ہمیشہ ٹاک شو میں یہ بات کرتا ہوں کہ کیا ہو گیا. ایسا تو لگ رہا ہے جیسے عمران خان صاحب کو گردہ کو لے کے بھاگا ہے، آپ سے حکومت لے لی ہے. جو بھی آپ کا سوچ ہے ہمارے حساب سے تو عدم اعتماد کی تحریک کا ہے، جہاں بی بی شہید اور شوکت عزیز صاحب کے خلاف ناکام ہو گیا. بلوچستان میں 2 حکومتیں کامیاب ہو گئی صورت میں، یہاں اگر کامیاب ہو گئی ہے آئین کے مطابق. ان کی جو سینئر وکیل ہے وہ میرے ساتھ شو میں وہ ایگری کر چکے کہ آئین کے مطابق ہے. تو پھر میں سمجھ رہا ہوں کہ خان صاحب کو بھی یہ رویہ ترک کرنا چاہیے. اور باقی رہ گیا رانا ثناء اللہ صاحب کی بات، تو میں تو کم از کم اس کی حمایت نہ کروں گا، نہ میری پارٹی کرے گی. ہم نے سیاسی میدان میں مقابلہ کرنا ہے اور کچھ نہیں. عثمان ڈار صاحب، پیپلز پارٹی کی جانب سے تو موقف سامنے آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب کا جو نقطہ نظر ہے اس کی حمایت نہیں کرتے، اور یہ افسوسناک بیان ہے جو ان کی جانب سے دیا گیا. کیا یہ خطرے کی گھنٹی نہیں ہے کہ موجودہ حکومت کی ایک سرکردہ شخصیت کی جانب سے، جن کے پاس داخلہ کا قلمدان ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یا ہم نہیں یا تم نہیں؟ تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کس کی ترجمانی کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ نے یہ پہلی دفعہ بیان نہیں دیا. اس سے پہلے اگر آپ قوم کو سنا سکیں، کئی بار پریس کانفرنسز میں رانا ثناء اللہ پاکستانیوں یہ کہہ چکا ہے کہ عمران خان ایک ایسا فتنہ ہے، اسے کچلنا ہوگا. کئی بار عمران خان کو کچلنے کی رانا ثناء اللہ بات کر چکے ہیں. سیاسی دشمنی پہ یہ خود اترے ہوئے ہیں. ہم اگر سیاست کر رہے ہیں، آج یہ عظیم پاکستانی، یہ ویورز جو آپ کے مجھے سن رہے ہیں، یہ آج میرے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ سیاسی دشمنی ہوگی ہے. یہ جو لاکھوں لوگ کل منارے پاکستان آئے تھے، انہوں نے دیواریں کھڑی کی کنٹینرز لگا کر، میلوں لوگ پیدل چل کے آئے، پیدل آئے یہ عظیم پاکستانی. خاص طور پہ میں لاہوریوں کو آپ کے پروگرام سے سلام پیش کرتا ہوں، جو انہوں نے ایک بار پھر ان کا دڑن تختہ کیا ہے شریف خاندان کا کل لاہور میں. تو یہ ہم دہشت گردی کر رہے ہیں سیاست میں، یہ سیاسی دشمنی کر رہے ہیں جو عمران خان سیاسی جلسے کر رہا ہے. رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ پہ میں آپ کے پروگرام سے قابل احترام، چاہے صاحبان کا، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے ہیں، چاہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس، اگر سن رہے ہیں اس پروگرام سے، پلیز سو موٹو نوٹس لیں. رانا ثناء اللہ کو بلایا جانا چاہیے، ان تمام لوگوں کو بلانا چاہنا چاہیے جو بار بار عمران خان کو کچلنے کی بات کر رہے ہیں، جو عمران خان کے ساتھ ذاتی دشمنی پہ اتر آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقبال جرم ہے رانا ثناء اللہ کا، جو آج انہوں نے باتیں کی ہیں کہ ہاں ہم عمران خان کے ساتھ ذاتی دشمنی پہ اتر آئے ہیں، ہاں ہم اسے مارنا چاہتے ہیں، یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے. دیکھیں کس طرح کے کھلم کھلے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. کوئی ان کو، چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون سے بالا تر ہیں. کل عمران خان نے جو 10 نکاتی ایجنڈا اس قوم کے سامنے رکھا، اس کے اوپر نمبر 1 پوائنٹ جو میرے لیڈر کا تھا وہ رول آف لا کا تھا. جب پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، رانا ثناء اللہ جیسے لوگ خود کو قانون اور آئین سے بالا تر سمجھتے ہوں گے. مریم نواز صاحبہ نے جو بیٹھ کے آج لیگل ٹیم کے ساتھ ڈسکشن کی ہے، وہ تو یہ اپنے آپ کو اس ملک کی راجکماری سمجھتی ہیں کہ میں نے جج صاحبان کو ڈائریکشن دینی ہے کہ عمران خان کو نہل کر دو، عمران خان کو جیل میں ڈال دو. مقصد یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟
دیکھیں اشفاق، لیٹ می فنش. اس ملک نے، پاکستان نے اینڈ آف دا ڈے ایک قانون کے مطابق چلنا ہے. پاکستان نے مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بین سے نہیں چلنا ہے. اس ملک میں کوئی نہ کوئی قانون ہوگا تو یہ ملک آگے چڑھے گا. جس آئین کی میں بات کرتا ہوں، جس آئین کی آپ بات کرتے ہیں شفاق، ایک سیکنڈ دینا مجھے، ایک سیکنڈ دینا، ایک سیکنڈ بس میرے بھائی. جس آئین اور قانون کی ہم بات کر رہے ہیں، جس آئین کی آپ بات کرتے ہو، اسی آئین کی کوکھ سے پارلیمنٹ پیدا ہوئی ہے، اسی آئین کی کوکھ سے سپریم کورٹ پیدا ہوئی ہے، اسی آئین کی کوکھ سے سینٹ آئی ہے، تمام ادارے آئے ہیں. جب تک ہم اپنے آئین کو عزت نہیں دیں گے، آئین کی رکھوالی نہیں کریں گے، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ لوگ تو آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، رانا ثناءاللہ جیسے، مریم نواز جیسے لوگ. بھٹی صاحب یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت آئین پاکستان نے جس کے ہاتھ میں پاور دی ہوئی ہے، یعنی کہ آئین پاکستان کے تحت وزیر داخلہ ایک بڑا پاورفل شخص ہوتا ہے، اور اس کی جانب سے یہ بیان دینا، ایک سابق وزیر اعظم، پاکستان کی ایک سب سے بڑی جماعت اور جو عوام میں نہایت مقبول رہنما ہے، اس سے متعلق یہ بیان دینا کہ یا تو ہم رہیں گے یا تم رہو گے، اور نفی کرنے کی بات آئی تو پھر اخلاقیات وغیرہ ہم کچھ نہیں دیکھیں گے، تو یہ کتنا الارمنگ ہے سر؟ یہ بھائی جان، ہم نے ڈکلیئر نہیں کیا، ہم نے ڈکلیئر نہیں کیا، ہم نے اس کو اوپن نہیں کیا، لیکن اس ملک میں انارکی کا آغاز ہو چکا ہے، تصادم کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا آغاز ہو چکا ہے. اور ایک طرف آٹے کی لائنوں میں لگ کے 6 لوگ جانوں سے گئے، اور دوسری طرف حکومت وقت سپریم کورٹ کے سامنے کھڑی ہو گئی. آئین مذاق بن گیا ہے، آئین کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور آئین جو ہے اس کو روندا جا رہا ہے، اور آئین شکنی کی جا رہی ہے. اچھا، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ مندوخیل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے مخالفت کی، ورنہ یہ جو مریم نواز صاحبہ کا سکرپٹ ہے جس پہ رانا صاحب بھی بول رہے تھے، یہ ایسے ہی سمجھتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہے، اس پر پابندی لگائی جائے، اور تحریک انصاف دہشت گرد جماعت ہے، اس پر پابندی لگائی جائے. اب مجھے بتائیں کہ اس جو آپ نے ایک بات کی، وہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس ملک میں کوئی جماعت یہ نہیں، ساری جماعتیں اپنے وقت کے مطابق، ان کو وقت سوٹ کرتا ہے وہ تنقیدیں کرتی ہیں، چڑھائیاں کرتی ہیں. کوئی جماعت ایسی نہیں کہ جو یہ کہہ سکے کہ اس نے فوج پر چڑھائی نہیں کی، جس نے نیب پر چڑھائی نہیں کی، جس نے ایف آئی اے پہ چڑھائی نہیں کی، جس نے فوج پہ پولیس پہ چڑھائی نہیں کی. نمبر 3، یہ جو اب ایک طرف یہ دیکھ لیجئے رانا ثناء صاحب کی گفتگو دیکھ لیجئے، دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کی گفتگو دیکھ لیجئے. مسلم لیگ نون کے وہ لوگ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں جو تھوڑی سی سینس سے بات کرتے ہیں. ویسے تو اب سیاست سینس لیس ہو گئی ہے، اصول نہیں. میں ذرا بات کر لیتا ہوں، صرف وہ ہے ایک صرف میں کرنا چاہوں گا کہ وہ یہ جو وہ تھوک کے حساب سے مقدمے ہیں نا، اس کے تھوک کے حساب سے تو ریلیف بھی چھوڑ دیجئے جو یہ حاصل کر چکے، تھوک کے حساب سے وہ توشہ خانہ سے تحفے بھی چھوڑ دیجئے جو حاصل کر سکے. یہ کاش بولتے کہ جو تھوک کے حساب سے مہنگائی بڑھی ہے، جو تھوک کے حساب سے غربت بڑھی ہے، جو تھوک کے حساب سے بے روزگاری بڑھی ہے، جو تھوک کے حساب سے کابینہ ہے، جو تھوک کے حساب سے ڈالر کے مقابلے میں پیسہ بڑھا ہے، جو تھوک کے حساب سے لوگ آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، جو تھوک کے حساب سے انہوں نے اپنے مقدمے یہ بڑا المیہ ہے، یہ بڑا المیہ ہے، اور یہ معاملہ وہی ہے بھٹی صاحب، نفرت اور تقسیم بڑھ گئی ہے جو، اور تھوک کے حساب سے جو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. کبھی اس پہ بھی بات کر لیں، کبھی اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. بالکل بھٹی صاحب آپ نے بات صحیح کی. وہ کہتے یہی ہے نا کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کے دم. اور وہ جس طرح سے سوال اٹھا رہے تھے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ تو اسی کے بزداق چلتا رہا، تو ابھی تو سب کو پتا ہے کہ کس کے پاس لاٹھی ہے. تو یہ بتائیں عامر زیاد صاحب کہ اس طریقے سے ان حالات میں سیاسی ہوں معاشی ہوں کیا آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں کسی کو میڈیٹ کرنا پڑے گا، اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اتنی تلخی آ گئی، اور یہ پہلی بار نہیں ہے. دیکھیں نون لیگ کی ایک تاریخ ہے، یہ نون لیگ پہلی مرتبہ نہیں کہہ رہی کہ جی ہم اپنے مخالف کو کچل دیں گے، مار دیں گے. جب پیپلز پارٹی سے ان کا ٹکراؤ ہوتا تھا تو یاد کریں کیا ہوتا تھا، بے نظیر کو سیکورٹی رسک قرار دیا جاتا تھا. اسی زمانے میں یہ جو تشدد ہوتا تھا آصف علی زرداری صاحب پہ، ان کو غدار کہا جاتا تھا. ذوالفقار علی بھٹو یہ انہی کے اجداد تھے نا، شریف خاندان کے، مٹھائیاں بانٹا کرتے تھے جب ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے پھانسی دی گئی. تو یہ کوئی ان کا نیا وتیرہ نہیں ہے، کوئی آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے. نون لیگ کی سیاست جو ہے شریف خاندان کی اسی طرح کی ہوتی ہے. وہ ملک کو راجواڑہ بنانا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ موروثی سیاست ہے، ان کی اور ان کے خاندان کی جو ہے گرفت ہونی چاہیے، اور پھر وہ چاہے سیاہ کریں چاہے سفید کریں. یہ ان کی خواہش تھی بھائی.
جو ہمارے پرانے افسر کہا کرتے تھے کہ پاکستان فوج کو پنجاب پولیس بنا دو.